اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الصافات، آیت نمبر 152، نہیں سوری، آیت نمبر 149۔ پھر ذرا ان لوگوں سے پوچھو، کیا ان کے دل کو یہ بات لگتی ہے کہ تمہارے رب کے لیے تو ہو بیٹیاں اور ان کے لیے ہو بیٹے؟ کیا واقعی ہم نے ملائکہ کو عورتیں ہی بنا دیا ہے اور یہ آنکھوں دیکھی بات کہہ رہے ہیں؟ خوب سن رکھو، دراصل یہ لوگ اپنی من گھڑت باتیں کہتے ہیں کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، اور فی الواقع یہ جھوٹے ہیں۔ کیا اللہ نے بیٹوں کے بجائے بیٹیاں اپنے لیے پسند کر لی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیسے کیسے حکم باندھتے ہو؟ کیا تمہیں ہوش نہیں آتا؟ یا پھر تمہارے پاس اپنی ان باتوں کے لیے کوئی صاف سند ہے؟ تو لاؤ اپنی وہ کتاب اگر تم سچے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو باتیں تم اپنی زبانوں سے نکالتے ہو، تو کوئی دلیل اصل واضح بتا دو، تاکہ جو ماننے والے ہیں پھر وہ سند دیکھ کر مانے۔ تو تم اپنی من گھڑت باتیں جو دوسروں کے اوپر تھوپا کرتے ہو، تو یا تو اس سے باز آ جاؤ، یا کوئی اس کے اوپر کوئی دلیل، کوئی ایویڈنس لے آؤ۔ انہوں نے اللہ اور ملائکہ کے درمیان نسب کا رشتہ بنا رکھا ہے، یعنی کہ جیسے والد اور اولاد کا رشتہ بنا دیا ہے، نعوذ باللہ۔ حالانکہ ملائکہ خوب جانتے ہیں کہ یہ لوگ مجرم کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ ان صفات سے پاک ہے۔ اس کے خالص بندوں کے سوا دوسرے لوگ اس کی طرف منسوب کرتے ہیں، بس تم اور تمہارے یہ معبود اللہ سے کسی کو پھیر نہیں سکتے مگر صرف اس کو جو دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جھلسنے والا ہو۔ اور ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقام مقرر ہے، اور ہم سب بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرنے والے ہیں۔ اب یہ فرشتوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ فرشتے کیا کہتے ہیں۔ فرشتے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو صفت ہے جو تم اللہ کے اوپر بڑھتے ہو، یہ نسبی جو صفت ہے کہ اللہ خدا مطلب والد ہے اور ہم اس کی اولادیں ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حسب اور نسب سے پاک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نہ کسی کے اولاد ہیں، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ تو یہ ایک بات، یہ فرشتے گواہیاں دے رہے ہیں خود سے۔ اور پھر فرشتے کیا کہتے ہیں کہ یہ ساری باتیں جو تم منسوب کرتے ہو، یہ صرف جاہل لوگ منسوب کیا کرتے ہیں، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم عطا کر دیا۔ جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں، تو وہ کبھی بھی، اللہ کے خالص بندے کبھی بھی اپنی زبان سے ایسی باتیں نہیں نکالتے کہ ہم اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ۔ اور ہم کیا ہیں؟ ہمارے لیے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کا درجہ بنا رکھا ہے، اور ساتھ ساتھ ہمارے لیے کام مقرر کیے ہوئے ہیں۔ ہم میں سے ہر کوئی الگ الگ کام پر کیا کر دیا ہے، کاربند ہے، کہ کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی ذکر کا فرشتہ ہے، کوئی سجدے کا فرشتہ ہے، کوئی تسبیح کا فرشتہ ہے، کوئی عذاب کا فرشتہ ہے، تو کوئی پہاڑوں کا ہے، کوئی بارشوں کا ہے، تو کوئی کسی کا ہے۔ اللہ نے ہر کسی میں کام بانٹ رکھا ہے، کہ ہم میں سے ہر ایک کا ایک مقرر مقام ہے، اور ہم سب بستہ خدمت گار ہیں اور تسبیح کرتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خدمت میں ہر وقت ہما تن لگے رہتے ہیں۔ اللہ جو حکم دیتا ہے ہم اس کو بجا لاتے ہیں، ہم اس کی نافرمانیاں نہیں کرتے، اور اللہ نے ہم کو بھی ایک ایک مقام دے رکھا ہے۔ کوئی بالکل مقرب ترین فرشتے ہیں، جیسے کہ اللہ کے عرش کے سائے کے پاس ہوتے ہیں، کوئی جہنم کو تھامے ہوئے فرشتے ہیں، کوئی اللہ کو وہ جو تھرون ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو عرش ہے اس کو تھامنے والے فرشتے ہیں، کوئی زمین میں رہنے والے فرشتے ہیں، کوئی تمہارے لیے مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں۔ تو ہر کسی کو ایک مقام اور ایک سٹیٹس دے دیا گیا ہے۔ اور اللہ کے سب سے مقرب ترین فرشتوں میں سے، جیسے کہ جو فرشتوں کے سردار ہیں، وہ جبرائیل امین، اور جس میں سے 4 خاص فرشتے ہیں، جو جبرائیل، میکال اور اسرافیل اور اسرائیل۔ تو یہ سارے بھی فرشتے اللہ کے مقرب ترین، اور سٹیٹس کے اعتبار سے الگ الگ ان کو وہ دیا گیا، لیول دیا گیا۔ یہ لوگ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ کاش ہمارے پاس وہ ذکر ہوتا جو پچھلی قوموں کو ملا تھا، تو ہم اللہ کے چیدہ یعنی کہ خالص بندے، اچھے عباد اللہ بن جاتے۔ مگر جب وہ آ گیا تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اب عنقریب انہیں اس روش کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا۔ اپنے بھیجے ہوئے بندوں سے ہم پہلے ہی وعدہ کر چکے ہیں کہ یقیناً ان کی مدد کی جائے گی، یعنی کہ جو اللہ کا بندہ بن کر رہے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کی مدد اور نصرت کے لیے اپنے فرشتوں کو بھی بھیجتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے طور پر ذاتی مدد بھی ان ایمان والوں کی کیا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 173، اور ہمارا شکر ہی غالب ہو کر رہے گا،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ہی غالب ہو کر رہے گا، یعنی کہ جو بندہ اللہ کا شاکر ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حمد و ثنا کرنے والا ہے. ہم اللہ اکبر کیا پڑھ رہے ہیں ہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن جُندٌ، جُندٌ کہا جاتا ہے لشکر کو. یہاں پر پرنٹنگ وہ انک اسپریڈ ہو گئی ہے. ہمارا لشکر جو ہے وہ غالب ہو کر رہنے والا ہے. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو گروہوں کا اس سے بھی پہلے بیان کیا تھا، حزب اللہ اور حزب الشیطان. حزب اللہ جو اللہ کا لشکر ہے، اللہ کی آرمی ہے. اللہ جند اللہ اور جند الشیطان، اللہ کی جو آرمی ہے اس کو جند اللہ کہا جاتا ہے. اور جند الشیطان جو شیطان کے پیروکار ہیں، یعنی کہ جو شیطان کو اپنا حاکم مانتے ہیں، اس کے نقشے قدم پر چلتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ کتنی بھی کوششیں کر لیں، کتنی بھی جد و جہد کر لیں، اللہ کا لشکر جند اللہ ہی کیا ہوگا تو سب چیزوں پر غالب آ کر رہے گا. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا کچھ مدت تک انہیں ان کے حال پر چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود بھی دیکھ لیں گے، یعنی کہ انجام کار اپنا دیکھ لیں گے، موت کو دیکھ لیں گے، عذاب کو دیکھ لیں گے. کیا یہ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ جب وہ ان کے صحن میں اترے گا تو وہ اس دن ان لوگوں کے لیے بہت برا ہوگا جنہیں متنبع کیا جا چکا ہے. بس ذرا انہیں کچھ مدت کے لیے چھوڑ دو اور دیکھتے رہو، ان قریب یہ خود دیکھ لیں گے. اب یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پاکی بیان کی جا رہی ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. پاک ہے تیرا رب، عزت کا مالک ہے ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، یہ جو تصنیفات کرتے ہیں، یہ جو جھوٹی باتیں کرتے ہیں، بت پرستی کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان تمام شرک سے پاک ہے. وسلام علی المرسلین، اور اللہ نے جن مرسلین کا رسولوں کا ذکر کیا اور جن کا ذکر نہیں کیا، تمام رسولوں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی سلامتی ہے اور سلام ہے رسولوں پر. اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. والحمد للہ رب العالمین، اللہ ہی کے لیے تمام تعریف اور حمد اور شکر ہے. حمد کہا جاتا ہے شکر اور تعریف کو، دونوں چیزوں کا ایک کمبینیشن ہے. تھینکس اینڈ پریزز دونوں چیز اس میں شامل ہوتی ہیں حمد میں. الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا. الحمد للہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اس کی طرف ہدایت دی کہ ہمیں اپنے ان بندوں میں شامل کیا کہ جو اس کے قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اب اس پر عمل کرنے والا بھی ہمیں بنا دے، اس کے معنوں اور عجائبات کی ہمیں پہچان کروا دے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے مطابق ہماری زندگیوں کو آسان فرما دے اور ہمارے اعمال کو درست فرما دے، اور ہم جو اعمال کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے. اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم انا نسألک الجنة الفردوس ونعوذ بک من النار. اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن. اللہم آنس وحشتی فی قبری. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اللہم ارزقنی تفکر و تدبر بما یتلو لسانی من کتابک والفهم له بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقيت انك على كل شيء قدير. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس ونعوذ بك من النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے صبر کا آپ کو بہترین اجر نصیب عطا فرمائے.